مشکل وقت میں یہ مسیحی دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جب سب راستے بند ہوں، یہ دعا دروازے کھول دیتی ہے۔ شفا اور برکت کے لیے ایک ایسی دعا جو دل کو ہلا دے۔ یہ دعا سن لو، خدا کی مدد قریب محسوس ہوگی۔ بیماری، پریشانی اور ٹوٹے دل کے لیے طاقتور دعا۔ صرف ایمان سے پڑھی جانے والی یہ دعا معجزہ لا سکتی ہے۔ جب امید ختم ہو جائے، یہ مسیحی دعا سن لو تو معجزہ حاصل کرو گے۔ خدا کی برکت اور شفا حاصل کرنے کی یہ دعا آپ کی زندگی میں نیا آغاز لا سکتی ہے۔ ہر مشکل کا حل اس ایک روحانی دعا میں چھپا ہے۔ جب امید ختم ہو جائے، یہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ایک ایسی دعا جو مشکل وقت میں فوراً کام آتی ہے۔ خدا کی فوری مدد حاصل کرنے کا راز۔ جب دل ٹوٹ جائے، یہ دعا آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ صرف ایک دعا اور خدا کی مدد فوراً آ جاتی ہے۔ مصیبت کے وقت یہ الفاظ کبھی نہ بھولو۔ یہ دعا پڑھو اور خدا کی مدد حاصل کرو گے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے یہ ایک طاقتور دعا ہے۔ خدا کی فوری مدد چاہتے ہو، یہ دعا ضرور آزماؤ۔ اس مشکل اور پریشانی کے حالات میں یہ دعا آپ کے لیے معجزہ لا سکتی ہے۔ بس آپ اس دعا سے جڑے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی بابرکت ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ آئیے ہم دعا شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ دعا میرے پیچھے بول سکتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، قادر مطلق خداوند، یسوع مسیح کے مقدس نام میں تیرے حضور آتا ہوں۔ تو ہی آغاز ہے، تو ہی انجام ہے، تو ہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں اور تیرے نام کو بلند کرتا ہوں، کیونکہ تو بھلا ہے اور تیری رحمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آج میں تیرے سامنے ایک ٹوٹے ہوئے دل، ایک تھکے ہوئے ذہن اور ایک کمزور جسم کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں اپنی پوری زندگی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں اپنی ہر فکر، ہر پریشانی اور ہر درد کو تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ زبور 34:18 آیت میں لکھا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ اے خداوند، آج مجھے اپنے قریب کر لے، میرے ٹوٹے دل کو جوڑ دے۔ اے میرے خدا، تو جانتا ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ کبھی بیماری، کبھی مالی تنگی، کبھی ذہنی دباؤ اور کبھی تنہائی مجھے گھیر لیتی ہے۔ اے یسوع مسیح، میری زندگی میں وہ چیزیں بھی ہیں جو میں کسی سے کہہ نہیں سکتا۔
وہ درد جو اندر ہی اندر بڑھ رہا ہے، وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے، میں انہیں تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ اے خداوند، میری روح کو تازگی دے۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اسے دوبارہ جوڑ دے۔ مجھے نئی امید دے، نئی طاقت دے، نئی زندگی دے۔ آج میں ایمان کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں، کیونکہ تو وہ خدا ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اے خداوند، اگر میں نے جان بوجھ کر یا انجانے میں گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے اپنے قیمتی خون سے دھو دے، مجھے پاک صاف کر دے۔ پہلا یوحنا پہلا باب 9 آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اے خداوند، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے خداوند، میں اپنی بیماری کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میرے جسم میں جہاں بھی درد ہے، جہاں بھی کمزوری ہے، وہاں اپنی شفا کو نازل کر۔ میرے خون کو صاف کر دے، میرے جسم کو مضبوط کر دے، میری روح کو تازگی دے۔ یسایہ 53 باب 5 آیت میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اے خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں کہ میری شفا تیرے زخموں میں ہے۔ تو ہی زندگی دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، اور تو ہی ہر کمزوری کو طاقت میں بدلنے والا خدا ہے۔ اے یسوع، آپ نے کہا متی 11 باب 28 آیت میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اے خداوند، میں بوجھ سے دبا ہوا میں تیرے حضور آتا ہوں۔ خداوند، تو مجھے آرام دے، خداوند تو مجھے اطمینان دے، خداوند تو مجھے ذہنی سکون دے، اور خداوند تو مجھے برکت دے۔ اگر میری بیماری کے پیچھے کوئی ذہنی دباؤ، فکر یا دل کا بوجھ ہے تو تو میرے دل کو بھی شفا دے، میرے خیالات کو سکون دے، میرے دل کو امن بخش، اور مجھے اپنی حضوری میں مکمل آرام دے۔ اے خداوند، مجھے دانائی دے کہ میں اپنے جسم کا صحیح خیال رکھ سکوں، مجھے صحیح خوراک، مناسب آرام اور صحت مند عادات اپنانے کی توفیق دے۔ میری مدد کر کہ میں ہر اس چیز سے دور رہوں جو میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تو میرے جسم کو درست کر، میرے میٹابولزم کو ٹھیک کر، میرے جسم کے ہر خلیے کو نیا کر دے،
اس کے اندر سے ہر غیر ضروری بوجھ کو دور کر دے، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی۔ اے خداوند، میں اپنی مالی مشکلات کو بھی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا کمی ہے، میرے حالات کیسے ہیں۔ اے آسمانی باپ، میرے گھر کو اپنی سلامتی سے بھر دے۔ جہاں لڑائی ہے وہاں سکون لے آ، جہاں دوری ہے وہاں محبت لے آ۔ میرے خاندان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے یسوع مسیح، میری زندگی کے بند راستے کھول دے۔ جہاں امید ختم ہو چکی ہے وہاں نئی امید پیدا کر دے۔ جہاں میں نے ہار مان لی ہے وہاں تو معجزہ کر دے۔ میرے رزق میں برکت دے اور میرے ہاتھوں کے کام کو برکت دے۔ فلیپیوں 4 باب 9 آیت میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ اے خداوند، میں تیرے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میرے دل کو سکون عطا فرما، میرے ذہن سے ہر خوف، ہر پریشانی اور ہر اضطراب کو دور کر دے۔ مجھے وہ سکون دے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اے یسوع، تو مجھے امن سے بھر دے۔ اے خداوند، میرے زخمی دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اے خداوند، میری زندگی میں نئے دروازے کھول دے۔ اے یسوع مسیح، میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دے۔ پرانی چیزیں ختم ہو جائیں اور نئی چیزیں شروع ہو جائیں۔ مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا۔ جہاں راستہ نہیں وہاں راستہ بنا دے۔ جہاں امید نہیں وہاں امید پیدا کر دے۔ یسایہ 45 باب 2 آیت میں لکھا ہے، میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار راستوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ اے خداوند، میرے ہر ٹیڑھے راستے کو سیدھا کر دے۔ اے یسوع مسیح، مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے۔ مجھے ایمان دے، امید دے اور محبت دے تاکہ میں ہر آزمائش میں قائم رہ سکوں۔ اے خداوند، میری زندگی کو اپنے پھلوں سے بھر دے۔ اے خداوند، میں اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ان پر اپنی حفاظت کا ہاتھ رکھ، ان کو ہر برائی سے بچا۔ اے خداوند، میرے گھر کو اپنی حضوری سے بھر دے۔ اے یسوع مسیح، میں ایمان کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی بدل رہی ہے۔ غم ختم ہو رہا ہے، اندھیرا دور ہو رہا ہے اور روشنی آ رہی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ تو میری زندگی میں معجزہ کرے گا۔ اے خداوند، میں اعلان کرتا ہوں کہ میری غربت اور تنگی میرا مقدر نہیں۔
کیونکہ تو میرا رزق دینے والا، میرا کفیل اور مجھے فراہم کرنے والا خدا ہے۔ میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے اور میرے گھر میں کمی باقی نہیں رہے گی۔ میں یسوع مسیح کے نام میں اعلان کرتا ہوں کہ خوف مجھ پر غالب نہیں آئے گا۔ میں دہشت، اضطراب اور بے چینی کی ہر زنجیر کو توڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے گھر میں تیری سلامتی قائم ہے۔ کوئی جھگڑا، کوئی تقسیم اور کوئی اندھیرا میرے گھر پر غالب نہیں آئے گا۔ میرا گھر تیری حضوری کا مسکن بنے گا۔ یسوع کے نام میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے بند دروازے کھل رہے ہیں۔ جو راستے بند ہو گئے تھے وہ تیری قدرت سے دوبارہ کھل رہے ہیں۔ جو مواقع کھو گئے تھے وہ دوبارہ بحال ہو رہے ہیں یسوع کے نام میں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میری آنکھیں معجزات دیکھیں گی، میری زبان گواہی دے گی اور میری زندگی تیری جلالی قدرت کی شہادت ہوگی، کیونکہ جو ناممکن ہے وہ تیرے ساتھ ممکن ہے۔ یسوع کے پاک نام میں اعلان کرتا ہوں کہ خوف میری زندگی پر حکومت نہیں کرے گا۔ میں ہر ڈر، ہر اضطراب اور ہر بے چینی کو یسوع کے نام سے توڑ دیتا ہوں۔ میری روح آزاد ہے، میرا ذہن آزاد ہے، میرا دل آزاد ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں میری زندگی میں مایوسی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب امید، ایمان اور خوشی میری زندگی میں غالب ہے۔ میں ہارنے والا نہیں، میں تیرے ساتھ جیتنے والا ہوں۔ رومیو 10واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اے خداوند، میں تیرے بھروسے پر قائم ہوں۔ اے خداوند، میں تیرے بھروسے پر قائم ہوں۔ اے مہربان خدا، میں تیرے حضور شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو نے میری دعا سن لی، تو نے میری آہوزاری کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اپنے فضل سے مجھے جواب دیا۔ میں تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو ہمیشہ وفادار ہے۔ جب میں کمزور تھا تو میری طاقت بنا، جب میں پریشان تھا تو نے مجھے سکون دیا، اور جب میں مایوس تھا تو نے مجھے امید بخشی۔ میں تیرے ہر اس کام کے لیے شکر گزار ہوں جو تو نے میری زندگی میں کیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ تیرے ہر کام میں محبت اور حکمت ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری حالت کو بدلا، میرے دل کو تسلی دی اور میرے جسم کو شفا دی۔ تو نے مجھے نئی طاقت، نیا حوصلہ اور نئی زندگی بخشی۔ میں مانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تیری مہربانی اور فضل کا نتیجہ ہے، نہ کہ میری کسی قابلیت کا۔ اے خداوند،
میری زندگی کو ایسا بنا کہ وہ تیری بڑائی ظاہر کرے۔ میرے اعمال، میرے الفاظ اور میرا رویہ تیرے نام کو جلال دے۔ جہاں بھی میں جاؤں میں تیری محبت اور تیرے فضل کا گواہ بنوں۔ میں تیرے حضور شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا سنی، مجھے جواب دیا اور میری زندگی میں کام کیا۔ میں اپنی باقی زندگی بھی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں یسوع مسیح کے پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اگر آپ کو اس دعا سے برکت ملی ہے، آمین لکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ایسی بابرکت ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔